غلاموں سے الجھے، عجب ہیں کھانے غرانے والے، تم سے تو پھر جانور ہی اچھے، جو جس کا کھاتے ہیں تو گیت تو اسی کے گاتے ہیں۔ ہاں، اور لیکن ہم نہیں ہیں، ہم کھا کے شکر ادا کرنے والے ہیں، ہم غرانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، بانٹنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ سارے خزانے رب کے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ذات جو ہے تقسیم فرمانے والی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور جو حضور کا گاتے ہاتھوں کو اٹھا کے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں بھائی، حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں۔ نبی پاک مدینے میں تشریف لے گئے، وہاں پہ نا ابو جہل نے خبر پھیلا دی کہ بھائی محمد نامی شخص آ گیا ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، جو اس کو دیکھتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ بھلے ابو جہل کے منہ سے الفاظ نکلے لیکن الفاظ بڑے قیمتی نکلے۔ کہا جی ایک محمد نامی نعوذ باللہ استغفر اللہ جادوگر آ گیا ہے، لیکن آگے جو الفاظ کہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی جو اس کو دیکھتا ہے پھر وہ کائنات بھول جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اسی کے ہیں بھائی۔ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہم نے سنا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں سے سنا ہے کہ حضور کا چہرہ ایسے، حضور کی زلفیں ایسی۔ ہم نے چہرہ دیکھا نہیں، سن کر حضور کے چہرے کے بھی عاشق ہو گئے۔ زلفیں ایسی ہیں، زلفیں دیکھی نہیں لیکن حضور کے زلفوں کے آج بھی ہم عاشق بن گئے۔ تو مدینے میں کیا افواہ پھیلا دی ابو جہل نے۔ ابو جہل نے کہا جی وہ شخص ہے محمد نامی تو وہ جادوگر ہے، بھائی جادو کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب بڑی افواہ پھیلی، لوگ جو ہے نا مدینے سے کوچ کرنے لگ گئے۔ ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے بھی اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر کے دروازے پر رکھا ہوا ہے۔ اب سامان تھوڑا وزنی ہے اور جو اماں ہے تھوڑی سی کمزور ہے، ہوتی ہے نا بوڑھی اماں، اسے کہتے ہیں شیخ فانی، بوڑھے کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ تو وہ ایک شیخ فانی عورت تھی بوڑھی اماں، اس نے اپنا سامان سارا بوری بستر باندھا، جو تھوڑا باندھنا تھا اس نے گھر کے باہر رکھا۔ وہ سوچ رہی ہے کہ بڑے سالوں سے ہمارے ابا اماں، ہمارے آبا و اجداد یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہیں میں اس محمد کو نہ دیکھ لوں، کہیں میں اس کی نہ ہو جاؤں، اپنا دین نہ چھوڑ دوں۔ اور سارا سامان باندھ کر گھر کے دروازے پر رکھ کر بیٹھی ہے۔ اب سامان نہیں اٹھایا جا رہا کہ بھائی کوئی آئے میرا سامان اٹھائے اور مدینے سے مجھے باہر لے جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے مقدر جاگ گئے ہیں۔ وہ حضور سے بھاگ رہی ہے، حضور خود تشریف لے آئے وہاں پر۔ جب یہ بات وہاں سے گزرے، کہا اماں کیا ہوا؟ کہا جی میرا سامان جو ہے بڑا وزنی ہے، ایسا کرو یہ مجھے اٹھوا دو۔ حضور نے فرمایا یہ تجھ سے نہیں اٹھے گا تو میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، تو جہاں جانا چاہتا ہے۔ ہم اس مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ظالم بھی شخص ہو، کوئی نافرمان بھی ہو، کوئی نہ چاہنے والا بھی ہو، مصطفیٰ کے اخلاق یہ ہیں کہ مصطفیٰ کی چہرہ دیکھ کر، مصطفیٰ کی عزت کر کے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر وہ بھی ان کا غلام بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں تجھ سے سامان نہیں اٹھے گا، لیکن یہ سنت مبارکہ ہے کہ کہیں کوئی بوڑھی اماں سامان لے کر کھڑی ہو تو اگر بیچاری کھڑی ہو آپ کو چاہیے 2 قدم آگے بڑھیں۔ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کہیں اماں مجھے سامان دے میں چھوڑا تھا۔ آج تو اپنی ماں باپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، حضور تو وہ ہیں جو پرایوں کو بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو آج تو اپنے ماں باپ کو ساتھ کمرے میں بھی کوئی پانی نہیں پلاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اماں سامان وزنی ہے، ایسا کر میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، تو نے جانا کہاں ہے؟ نبی پاک صاحب الاولیاء، نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے شہنشاہ، صحابہ جن کی لعاب دہن زمین پر نہ گرنے دیں بھائی، وہ نبیوں کے تاجدار اس بوڑھیا کا سامان اٹھائے اپنے کندھے پر رکھ کر آگے چل رہے ہیں، بوڑھیا پیچھے چل رہی ہے۔ حضور نے کہا کہ اماں کیوں جا رہی ہے مدینہ چھوڑ کر؟ کہا کیا بتاؤں تجھے
کہ مجھے میرے کانوں نے خبر سنی ہے کہ کوئی محمد نامی شخص آیا ہے اور جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ بوڑھی تیرے تو کچھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، مر جانا ہے، اپنے دین پہ تو مر، یہ نہ ہو کہ تو اپنا دین دھرم چھوڑ دے، تو ایسا کر مجھے مدینے سے باہر چھوڑا۔ اب حضور اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ آج ہمیں کوئی ایسی باتیں سنا دے ہم تو بولیں گے یہ بڑا تیرا سامان، تم کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی شان ہے، حضور کی شان ہے کہ حضور کو وہ کس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے، لیکن نبی پاک مسکرا رہے ہیں، لیکن سامان نیچے نہیں گرایا، سامان نیچے نہیں پھینکا، سامان بھی اٹھا کر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جب اس کی منزل آ گئی، بڑھیا نے کہا بس یہاں میرا سامان رکھ دے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر سامان رکھا۔ اب جب واپس آنے لگے، بوڑھی اماں کھڑی ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ میں نے مدینہ اس لیے چھوڑا ہے کہیں میں اپنا دین دھرم نہ چھوڑ دوں۔ اب لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مدینہ کیوں چھوڑا، حالانکہ مدینہ تو افضل ہے، تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہاں کوئی جادوگر آ گیا تھا، اس کے ڈر سے اپنا دین بچانے کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ لوگ کہیں گے مدینے کو برا بھلا کہیں گے، لیکن میں ان سے تیری شان کی قصیدے بھی گاؤں گی کہ ہاں اس مدینے میں جہاں جادوگر آیا تھا وہاں ایک نوجوان بھی تھا، بڑا سونا تھا، چہرہ بڑا پیارا تھا، زلفیں بڑی پیاری تھی، جبہ بڑا پیارا تھا، اس کے ہاتھ بڑے پیارے تھے۔ ہاں میں اس کو یہ گن بھی گاؤں گی کہ جہاں جہاں وہ جادوگر آیا تھا وہاں ایک نوجوان بھی تھا جس نے میری گٹھڑی اٹھائی اور مجھے منزل پر پہنچائی۔ تو ایسے نہ جا، ایک کام کر، اپنا نام تو بتا۔ بڑھیا نے کہا تو ایسے نہ جا، اپنا نام تو بتا کے جا تاکہ میں تیرے نام کی قصیدے گاؤں۔ بھائی کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر چنگے بندے ہو نا، محمد بخش کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چنگیاں نہ جو نیکی کریے نا تو پھر وہ نسلوں تک نہیں بھولتے۔ بھائی کچھ چنگوں کے ساتھ بھی نیکی کی ہے نا، بدوں کے ساتھ نہیں کی۔ اماں نے کہا تو نے نیکی کی ہے، اب تیری شان تو بیان کروں گی نا، کہ بے لوث تو نے میرا سامان اٹھایا، ایسے نہ جا، اپنا نام تو بتاتا جا۔ حضور مسکرائے، کہا جس محمد کو تو برا بھلا کہہ رہی تھی وہی محمد جو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ بس یہی الفاظ کہنے تھے۔ بڑھیا قدموں میں گر گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا اگر تو محمد ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کلمہ پڑھا مجھے۔ صاحب نے سو کہا بڑھیا دی پنڈ پاری سر اتے رکھ کے لگے جدوں آقا گھر اونوں چھڈ کے۔ بڑھیا پوچھ دیے بچے کی نام تیرا، محمد نام سن کے ہو گئی قربانے۔ او پڑھ لیا کلمہ تے کہندی ہن جتھے جانا ہی لے چل نال، مٹھیاں بولیاں والا آقا، مٹھیاں بولیاں والا سونا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا اگر تو محمد ہے پھر کلمہ بھی پڑھا، اب جدھر تو جائے گا بڑھیا بھی ادھر ہی جائے گی۔ ہم کیوں نہ کہیں پھر اس شان والے آقا کا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ آئیے ہم کیوں نہ اس شان والے آقا کے گیت گائیں، کیوں نہ اس شان والے آقا کے گیت گائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دلیل کے ساتھ، عبدالحق آل آبادی ہے، اس نے 1307 کے اندر سنہ ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے در منظم۔ کیا نام ہے جی؟ در منظم۔ اور یہ اشرف علی تھانوی کا، دیوبندیوں کا جو ہے شاگرد ہے یہ۔ اب جو بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر اپنے بابا کو، بزرگ کو بھیجتا ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کو اسی غلطیاں کوتاہیاں نکال دو۔ اشرف علی تھانوی اور اس کا جو اس سے بھی بڑا ایک دیوبندیوں کا اس سے بھی بڑا دادا ہے، اس نے اس کو کتاب کو چیک کیا، اس نے ایک حدیث پڑھی اس کتاب میں، در منظم کے اندر کتاب 1307 ہجری کے اندر یہ کتاب لکھی ہے اس نے، عبدالحق آل آبادی دیوبندی نے۔ اس نے یہ کتاب لکھی، پھر اس نے اشرف علی تھانوی کے استاد کو، پیر و مرشد کو بھیجا۔ اس نے جب پڑھتے پڑھتے اس حدیث پر پہنچا نا تو وہ بھی مسکرایا۔ اس نے کہا عبدالحق آل آبادی تو نے یہ کتاب لکھ کر اپنی بخشش کا سامان بنا لیا ہے، اور تو نے حضور کی شان میں جو یہ بیان کیا ہے نا، یہ بیان کرنے کی وجہ سے تو
نے بخشش کا اپنا سامان بنا لیا ہے۔ آئیے وہ کیا حدیث پاک، عبدالحق آبادی دیوبندی ہے، اس نے کیا حدیث پاک لکھی۔ حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایسی گلی مڑے کہ کہیں دروازے کے کہیں مکان کے اندر سے نا ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی میلاد بنا رہا ہو۔ لکھنے والا کون ہے؟ عبدالحق آبادی دیوبندی، دیوبندیوں کا چاچا، اور اس کو تقریر کرنے والے دیوبندیوں کا دادا، وہ اس کو تقریر کر رہا ہے، وہ اس کو منظم کر رہا ہے کہ یہ تم نے بالکل حق لکھا، بالکل سچ لکھا۔ کیا لکھا؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں حضور آگے جا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، دیگر صحابہ ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں۔ ہم جب گلی کے نکر سے مڑے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی گھر سے حضور کے میلاد منانے کی آواز آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اندر بیٹھ کر حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں رک گئے، آپ رک گئے اور اشارہ کیا کہ دروازے کو بجایا جائے، اشارہ کیا دروازے کو بجاؤ۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے دروازہ بجایا، جیسے دروازہ کھلا تو یہ منظر دیکھا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہیں منچ پر، اپنی بیوی بچوں کو سامنے بٹھا کر، خاندان والوں کو بٹھا کر سامنے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی جب اللہ کی کوئی نعمت رحمت آئے تو تم نے خوشی کرنی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے۔ یہ ہمیں صحابہ نے عقیدہ دیا۔ حضور اپنی نگاہیں انور سے دیکھ رہے ہیں، حضرت عامر انصاری گھر کے منچ پر بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھایا، اپنی بیوی کو بٹھایا، ماں باپ بیٹھے ہیں، خاندان والے بیٹھے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ ہمیں کوئی ایسی سچی بات بتاؤ کہ جس سے ہمیں مان جائیں، کوئی ایسی دلیلیں دو، لیکن یہ ان کو لاکھوں دلیلیں بھی دے دو نا یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ نے ان کے نصیب میں ہی نہیں لکھا نا۔ یہ کہیں نا کہ کعبہ وائٹ ہے تو آپ نے کہنا ہاں کعبہ سفید ہے، ٹھیک ہے، ہماری جان چھوڑ، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں دروازہ کھلا، سامنے منچ پر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حضور اندر تشریف لائے تو سارے خاندان والے بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عامر انصاری بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں میلاد والے آقا خود تشریف لے آئے ہیں۔ وہ کتنا نصیب والا ہوگا، کتنا مقدر والا ہوگا، کتنا شان والا ہوگا کہ جس نبی کا میلاد منا رہا ہے وہ نبی خود تشریف لے آئے۔ ہاں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اس مائک کے توسط سے جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری محفل تو مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حضور تشریف نہ لے کر۔ لیکن حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں پر، ان کی شان پر تو ہماری جانیں بھی قربان۔ یہ شان والے آقا خود تشریف لے آئے، شان والے آقا خود تشریف لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حضرت عامر انصاری جو یہ کام کر رہے ہیں نا اللہ نے اس کام کو پسند فرما لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عامر انصاری کو خوشخبری سنائی، کہا عامر جو تو یہ کام کر رہا ہے نا اپنے بچوں کو بٹھا کر، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا میلاد بڑی بڑی محفلوں سے میلاد یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی اہلیہ کو بٹھائیں، اپنے ماں باپ کو بٹھائیں اور حضور کی شان بیان کریں، درود و سلام پڑھیں تو آپ کا یہ بھی میلاد ہو جائے گا، اور ایسا شان والا میلاد ہو جائے گا کہ حضور خود تشریف لے آئیں گے بھائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی، کہا عامر تیرے نصیب، تیرے شان، تیرے مقدروں پر نازاں ہیں، کیونکہ اللہ نے تیرا یہ عمل پسند کر لیا ہے۔ کون سا عمل؟ کہ تو نے جو عمل کر رہا ہے منچ پر بیٹھ کر میری شان جو بیان کر رہا ہے، اللہ نے یہ عمل پسند کر لیا ہے۔ حضرت عامر انصاری سر کو جھکائے، ہاتھ باندھ کر نیچے جھکائے کر کے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو تو پسند آ گیا ہے، مصطفیٰ آپ بتائیں۔ دیکھیں یار ان کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، یہاں بندہ سجدہ کرے سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھے اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، دعا کریں اللہ تو مان جا، مزاروں پہ جائیں اللہ تو مان جا، ہر بندہ یہ
فرما رہا ہے عامر میں تجھے پسند کر لیا ہے، لیکن پھر بھی سر جھکائے صحابہ یہ عقیدہ میں بتا رہے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کی ہاں نہیں ہوگی تو رب کی طرف سے بھی ہاں نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ صحابہ نے ہمارے دلوں میں بس کر دیا، ڈال دیا اس کو کہ بھائی سارے کام کرو اللہ کے لیے، لیکن جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا تو پھر کوئی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، کہا عامر انصاری اللہ کو یہ کام پسند آ گیا ہے بس، لیکن حضرت عامر انصاری سر جھکائے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو تو پسند آ گیا ہے، لیکن جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کو پسند آیا یا نہیں آیا؟ اب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا ہے عامر کیا بات کرتا ہے، اللہ کو بھی تیرا عمل پسند آ گیا ہے اور مجھے بھی اتنا پسند آ گیا ہے، قیامت تک جو یہ تیرے والا عمل کرے گا جس طرح تو عمل کر رہا ہے، قیامت تک جو اس طرح عمل کرے گا معاشر والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن تو خوش نصیب لوگ نہیں ہیں، اس میں تو کمیٹی والے بھی شامل ہیں، نمازی بھی شامل ہیں، لنگر دینے والے بھی شامل ہیں۔ کون سا طریقہ؟ یہ صحابہ کا طریقہ تو ہے، یہ وہی طریقہ تو ہے جو طریقہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں عامر اگر تو میرے دل کی بات پوچھتا ہے، اللہ نے تو اس کو پسند کر لیا، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں تو اتنا پسند کر لیا، قیامت تک جو اس طرح کا عمل کرے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا، اکیلے نہیں۔ اب معاشر والے دن جس کا ہاتھ حضور تھام لیں یار، معاشر والے دن جس کا ہاتھ حضور تھام لیں تو بیڑا ہی پار ہو گیا اس کا، یار بیڑا پار نہیں ہو گیا اس کا۔ یہاں حافظوں کی تو شان ہے کہ حافظوں کی شان ہے کہ 10 لوگوں کو وہ بخشوائیں گے، 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حافظ کتنے بندے کو؟ 10 بندوں کو لے کر جائے گا، اور ایک عالم دین جو ہے وہ 70 لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں نہیں بلکہ فرمایا جب عالم کو جس نے خوش دلی سے پانی پلایا نا، اللہ قیامت کے دن عالم سے کہے گا کہ تو ٹھہر جا اور دیکھ ادھر کون تجھے چاہنے والا تھا، کس نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، کسی نے تیری خدمت کی تھی، کوئی مسکرا کر تجھے ہاتھ ملاتا تھا، کسی کے دل میں تیری محبت تھی، اور جس کے دل میں محبت تھی اسے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، جو تجھے پیار سے ہاتھ ملاتا تھا آج اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے نا، اسے تو کہا جائے گا۔ یہاں مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں جو یہ عمل کرے گا اللہ پھر نہیں فرمائے گا مصطفیٰ کو کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا، مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو میرا میلاد منائے گا عامر تیرے جیسا عمل جو قیامت تک کرے گا اللہ نہیں کہے گا بلکہ میں مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جنت رسول اللہ کی ہم بھی، بھائی جس کی ملکیت جو چیز ہوتی ہے وہی بات کرتا ہے، وہی دلیل کے ساتھ بولتا ہے کہ بھائی تو بس تو آ جا پھر دیکھ میں تیرا سارا کام کروا دوں گا۔ اسے پتہ نہیں کہ ہمارے سائیں تکڑے ہیں پیچھے، ایسی بات ہے نا بھائی، سائیں تکڑے ہیں تو بندہ یہی کہتا نا کہ بھائی ٹینشن نہیں لینی حضرت آپ آ جاؤ ایسے کام کروا دوں گا۔ وہ ایک شناختی کارڈ بنوانے گئے تھے، وہاں پہ لائن میں نہ لگ گئے، کافی دیر لائن میں لگے رہے، جب ٹائم آیا ہم نے بولا جی اب وقفہ ہو گیا واپس جاؤ، پھر واپس چلے گئے اور پھر دوسری بار لائن میں لگے، انہوں نے بولا جی اب چھٹی ہو گئی، آخری ٹائم پہ بولا چھٹی ہو گئی چلے گئے۔ اب ایک وہ بھی تو بندہ ہے جو یہاں بیٹھا ہو فون کرے حضرت شناختی کارڈ بنوانے کا، بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئیں انشاءاللہ ڈائریکٹ اندر آ جائیں، میرا نام کہیں کہ بھائی فلاں بلا رہا ہے کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ بھائی وہ بندہ جاتا ہے بولتا ہے بھائی فلاں نے بولا، دروازے بھی کھول دیتے ہیں، نہ کوئی لائن نہ کوئی مسئلہ، چلو بھائی اندر جاؤ۔ بھائی جس کی ملکیت جو چیز ہوتی ہے وہی بولتا ہے، تو پھر رسول پاک جنت کے مالک ہیں بھائی، پتا چلا کہ رسول پاک جنت کے مالک ہیں، جس کو وہ چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں وہ جنت بانٹ دیں۔ حضور نبی پاک تو مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوں بس پھر وہاں بولتے تھے کہ آج کس کو جنت چاہیے، بھائی جس نے جنت لینی ہے تو غریبوں کی امداد کرے، جس نے جنت لینی ہے تو مسکینوں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جس نے جنت لینی ہے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں بنوا کر دے دے، اور جس نے جنت لینی ہے مصطفیٰ کا ذکر کرے، مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل۔ 1400 سال ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کو، کتنے جی 14 صدیاں ہو گئے، 14 صدیاں سے بھی پہلے امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا انشاءاللہ 10-15 پہ ہم درود و سلام پڑھیں گے، تو 15 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ امام بخاری شریف میں یہ لکھتے ہیں حدیث پاک، ایک بادشاہ تھا طبا، بادشاہ کو کہتے ہیں طبا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں بادشاہ کو کہتے تھے طبا۔ ایک طبا بادشاہ تھا،
حضور کی آمد سے 200 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے گزرا تھا. کتنے سو سال پہلے؟ 200 سال پہلے. بھائی آپ سارے توجہ رکھیے گا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، بس شاید ہو سکتا ہے کہ آخری بات ہو. حضور کی شان میں تو کوئی لفظ آخر نہیں ہے، ایک ہی جگہ پہ آخر ہے یا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ بس میں آخری نبی ہوں. باقی حضور کی شان براء البراء ہے. کائنات میں جتنے درخت ہیں ساری کلمے بنا دیں، جتنے سمندر دریا پانی ہیں سب کی سیاہی بنا دیں، اور ان کلموں کو حضور کی شان لکھنے کا کہیں، سیاہی سے شان لکھتے رہیں، کائنات کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، یہ درختوں کے قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا. یہ شان ہے مصطفیٰ کی. تو آخری نہیں کہوں گا میں، میری تقریر کی آخری گفتگو ہوگی یہ، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا. امام بخاری لکھتے ہیں اس کو کہ ایک تبا بادشاہ تھا اور 14 صدیاں گزر گئی حضور کو. 14 صدیاں سے بھی 2 صدیاں پہلے وہ سرزمین مدینہ سے گزرا. اس وقت اس سرزمین کو مدینہ نہیں یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا شہر جس کو اب مدینہ کا. اور شارعین نے منع کر دیا کہ اب یثرب نہیں کہنا، مصطفیٰ آ گئے تو اب مدینہ کہنا ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ. ایسے میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ کے چہرے نکھرے ہیں اور چہرے آپ کے خوش ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو علماء کرام نے منع کیا کوئی یثرب نہ کہے، کیا کہے اب؟ کیونکہ اب حضور آ گئے. یار اب حضور آ گئے، بولیں اب حضور آ گئے. کچھ ہی بولو اب حضور آ گئے. تو پھر بیماریاں تو چھٹ گئی، حضور آ گئے، تاریکیاں چھٹ گئی، حضور آ گئے، خوشیاں مل گئی. تو اسی لیے اب اس کو یثرب نہیں، اب اس کو مدینہ پاک بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ مدینہ. تو وہ بادشاہ جو ہے اس کو بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا اس حدیث پاک. حضور کے آنے سے 200 سال قبل وہ تبا بادشاہ وہاں سے گزرا، اکیلا نہیں تھا، اس کی لاکھوں کی سلطنت اس کے ساتھ تھی. اور جب کوئی بادشاہ کوئی کوچ کرتا تھا نا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، وہ اپنے ہمراہ علماء کرام کو رکھتا تھا کہ شریعت کیا بتاتی ہے، کس طریقے سے ہم نے جانا ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، کس طریقے سے ہم نے بسیرا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پر جائیں جس کی بھی زمین پڑی وہ قبضہ کر لیں، ایسے نہیں. جو پہلے کے دور کے بادشاہ تھے وہ بھی حضور کی سنتوں کے پیکر ہوا کرتے تھے. یہاں سے بات ایک اور بھی مل گئی، توجہ کریں تو میں آپ کی گوشہ گزار کر دوں کہ مسجدوں کے امام بھی پہلے کے دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے. بھائی بادشاہ امام تو وہی بنے گا جو ایماندار ہوگا. بھائی امام وہی بنے گا جو ایمان، بھائی کامل یقین کر کے ہزاروں لوگ مصلی رسول پہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں. بھئی ایک بندہ نہیں، 2 بندہ نہیں، 10 20 بندے 40 بندے اس پہ کامل یقین رکھ کے کھڑا کرتے ہیں. تو پتہ چلا ایماندار بندے کا کام ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہونا. دوسری اہم بات بھی کر دوں، کوئی کہے کہ یار امام صحیح نہیں ہے. اگر امام صحیح نہیں ہے تو تم بڑے مبلغ نہیں ہو، مفتی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ دلوں کے حوال سے بھی واقف ہے. اگر امام اس قابل نہیں ہے تو مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا ہونے ہی نہ دیتا میرا رب. باقی افعال اعمال سب کے ہوتے ہیں. وہ تبا بادشاہ تھا، اس نے 3000 علماء کرام کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس میں دانشور لوگ جو سائنس کا علوم رکھنے والے، جغرافیہ کا علم رکھنے والے، تاکہ وہ تبا بادشاہ کو تنبیہ کرتے کہ جو آسمان ہے اب جو رخ لے کر آ رہا ہے تو آگے طوفان ہوگا، تو جو اب ستارے بتا رہے ہیں تو بارش بھی آ سکتی ہے. اسی لیے جب کوئی بادشاہ نقل مکانی کرتا تو وہ اپنے ساتھ دانشور لوگوں کو رکھتا آگے آگے. جیسے کہتے ہیں نا وزیر مشیر، ان کے اندر دانشور لوگ ہوتے تھے. وزیر کوئی عام تھوڑی ہوتا ہے، وزیر بھی لاکھوں میں ایک چنا جاتا ہے، مشیر بھی پھر ہزاروں میں ایک چنا جاتا ہے. تو پھر وزیر اور مشیروں کو اپنے ساتھ رکھتا، اس کے ساتھ 3000 علماء کرام. کتنے تھے؟ بولے 3000. لیکن ابھی حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا انہوں نے. جو علماء کرام تھے وہ اپنی کتاب کے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ پڑھا تھا. وہ جملہ آگے دوں گا، اس جملے پہ آپ سبحان اللہ کہیے گا. وہ تبا بادشاہ جب یثرب کی
زمین جب مدینہ طیبہ کی زمین پر پہنچا، ابھی حضور کی آمد ہی نہیں ہوئی، حضور کی آمد سے 200 سال پہلے، بولے کتنے سال؟ 200 سال پہلے اس زمین سے گزرا۔ تو جب علماء کرام ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہاں رک جا، رک گئے، تھوڑا ٹائم گزارا، علماء کرام نے میٹنگ کی اور پھر اس بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے تبا بادشاہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ ایک زمین ہے کائنات میں، اور وہ اتنی مقدس زمین ہے کہ اللہ اس زمین پر اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ کہنے لگے علماء کرام، حضور کی آمد سے 200 سال پہلے، اور جو اب بھی نہ مانے تو بڑا بے وقوف ہے وہ، حضور کی آمد سے پہلے والے بھی مان گئے تو تیری کیا اوقات؟ اس نے 200 سال پہلے علماء کرام بادشاہ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا نا جس زمین کا ذکر، ہمیں لگتا ہے وہ یہی زمین ہے، کیونکہ اس زمین سے ہمیں خوشبوئے مصطفیٰ آ رہی ہے۔ کوئی کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے، ابھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کون سی کتاب کے وہ عالم تھے، لیکن اپنی کتابوں میں پڑھا۔ یہاں سے پتہ چل گیا حضور کے آنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، پتہ چل گیا کہ ہر رسول کو تعلیم مصطفیٰ دی گئی۔ سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو عزت مصطفیٰ کے بارے میں مطلع کیا گیا کہ بھئی مصطفیٰ جب آئیں گے تو زمین کیسی ہوگی، وہاں ہوائیں کیسی چلیں گی، میرے مصطفیٰ کے آنے کی نشانیاں پہلے بتا دی گئی۔ وہ علماء کرام بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں لگ رہا ہے یہ وہی زمین ہے، وہی پاکیزہ زمین ہے، یہاں محمد مصطفیٰ کی آمد ہوگی، کیونکہ ہمیں ہواؤں کی خوشبو بتا رہی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ارے ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیونکہ بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، میں نے آپ کو پہلے عرض کی بادشاہ نیک ہوتے تھے، بادشاہ نے کہا اچھا آپ تم کہتے ہو میں مان لیتا ہوں، اور وہ علماء کرام کی مانتے بھی تھے۔ آج تو امام اتنا بولے نا کہ بھائی ٹوپی ایسے رکھنے ہیں، بولے تو بھی کل کا امام ہے، ہمارے تو ابا بھی ٹوپی ایسے رکھتے، بھائی تمہارا ابا کوئی دین کے اوپر دلیل بن گیا کیا؟ بھائی کسی کا باپ دلیل تھوڑی ہے، بھائی کسی کو کہیں گے یار آپ اس طرح بعض کوئی اوپر کپڑا نہ کیا کرو، کسی کو کوئی شرٹ نہ پہنا کریں، آپ وضو صحیح نہیں کرتے ایسے کیا کرتے، وہ بولتے ہیں بھائی امام صاحب تو مسلح تک رہا ہے بس، ہمیں نہیں بتا۔ لیکن پہلے والے بادشاہ کیا تھے؟ نیک تھے، ماننے والے تھے۔ بھائی بادشاہ تھا، وہ کہتا نہیں بھائی چلو تم میرے ساتھ، جب میرے ساتھ چل رہے ہو۔ لیکن بادشاہ نے جب یہ کلام سنا نا کہ ایک آخری نبی جو ہے یہاں اس زمین پر تشریف لائیں گے، 3000 علماء کرام اکٹھے ہو گئے۔ اب بادشاہ کی بھی سعادت مندی، بادشاہ کے بھی نصیب جاگنے والے، مقدر جاگنے والے تھے۔ بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ 3000 علماء کرام کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ عہد کر لیا ہے، آپ نے جانا ہے تو جائیں، ہم یہاں مصطفیٰ کا انتظار کریں گے۔ 200 سال پہلے امام بخاری اس کو لکھ رہے ہیں، کسی کو دلیل چاہیے تو دلیل بھی دیں گے اس کو، امام بخاری شریف میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ علماء کرام نے کہا جی ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، کیونکہ جن کی ہم نے تذکرے سنے ہیں، جن کی ہم نے اتنی شانیں سنی ہیں، ہم ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ان کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کب تشریف لائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ اس روئے زمین پر آمنہ کے لال کی ولادت ہوگی۔ اس بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو بھی ایسا کرو، کتنے علماء کرام ہیں؟ اس نے کہا جی 3000۔ بادشاہ نے کہا کیونکہ جب سلطنت چلتی ہے تو اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، مستری بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ ہوتا ہے اس میں۔ بادشاہ نے آرڈر کیا کہ یہاں پہ 3000 مکان بنائے جائیں، اور ان علماء کرام میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی بھی کروائی جائے، وہ شادی کر کے سب ہر عالم کو گھر بسا کر دیا جائے۔ اور پھر اس بادشاہ نے کہا ایک اور یہاں پر مکان بنایا جائے اور اس کو ڈبل سٹوری بنایا جائے۔ کب کی بات ہے؟ یعنی 16 صدیاں پہلے کی بات، حضور کی آمد سے 200 سال پہلے۔ اس نے کہا کہ سارے علماء کرام کو ایک ایک مکان بنا کر دیں، جو بغیر شادی شدہ ان کی شادیاں کروائیں، ان کے گھر بسائیں، اور ایک گھر ایسا بنائیں جو سب سے مختلف ہو، سب سے جدا گانا ہو، ایک گھر ایسا بنائیں۔ عرض کی بادشاہ وہ گھر کس کے لیے؟ اس نے کہا وہ گھر اس کے لیے جس کے لیے تم رک رہے ہو، آمنہ کے لال کے لیے وہ گھر بنایا۔ بھائی وہ گھر ایسا پیارا بناؤ کہ جس مصطفیٰ کی شان کے لیے تم نے اپنی زندگی وقف کر رہے ہو، تم رک رہے ہو ان کے لیے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آمنہ کے لال کب تشریف لائیں گے، جن کے لیے تم رک رہے ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ مصطفیٰ کے لیے بھی تو کوئی گھر ہونا چاہیے۔ بھائی اس کا بھی عقیدہ کتنا پیارا تھا، بھائی اس
نے ایک گھر بنایا. میں اس حدیث پاک کو مزید جو ہے بالکل مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک گھر پیارا سا بنا دیا گیا. اب وہ چلتے چلتے 200 سال گزر گئے. حضور تو 200 سال بعد تشریف لائے. نہ جانے ان میں سے کتنے علماء کرام اس دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن جو وہ گھر بنا ہوا تھا نا وہ انصار کے ذمہ آیا. کن کے ذمہ آیا جی؟ قوم انصار. اور پھر جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے نا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں نا جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو. پڑھ لیں ذرا سارے. جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اس تو میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ. اس جیسا مقدر ہم کیسے لے کر آ جائیں. وہ چلتے 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 گھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا. اچھا اس تبا نے نا اس بادشاہ نے ایک خط بھی لکھا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہ ہم 200 سال پہلے یا اتنے سال پہلے اس نے ڈیٹ لگائی اور لکھا کہ ہم تو کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یا رسول اللہ جب آپ آ جائیں اگر ہم زندہ ہوں نہ ہوں ہماری نسلیں آپ کی عاشق بن جائیں ساری. اس نے تو خط بھی لکھا اور خط بھی اس گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا کہ جب بھی حضور تشریف لائیں تو اس گھر میں تشریف رکھیں اور یہ میرا خط بھی ان تک پہنچا دیں. اب جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے, حضور مدینے میں آئے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں نعتیں کیوں پڑھتے ہو بھائی, تم جلوس کیوں نکالتے ہو. بنو نجار کی بچیوں نے گلیوں میں دیواروں پر کھڑے ہو کر پڑھا نہیں طلع البدر علینا. اور پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام جو نبی پاک کو زیادہ طلب تھی جن کی دیکھنے کی بھی حضور کا زیارت کریں تو وہ 10-15 ایسے جمگٹھے بنا کر گلیوں میں آگے پہاڑوں پر صحراؤں پر کھڑے تھے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کی زیارت ہم کریں. حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک جب تشریف لائے مدینے میں, اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم مثل مصطفیٰ تھے. بھائی حضور کی شکل اور حضرت ابو بکر صدیق کی شکل بھی ملتی جلتی تھی. اب حضور بھی تشریف لا رہے ہیں, صدیق اکبر بھی تشریف لا رہے ہیں. جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا نا عالم کے اتنے لوگ جمع ہیں آگے, اتنے لوگ جمع ہیں آگے, اب لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ مصطفیٰ کون ہے اور یار غار کون ہے. یہ حضور جب تشریف لائے صحابہ کرام کا میلاد منانے کا طریقہ دیکھیں. اب لوگوں نے کہا کہ اب حضور کون سے ہیں, کیونکہ حضور نے غار کے اندر مصطفیٰ نے اپنا جو نور ہے وہ صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا ہے. اب جب مصطفیٰ کا نور صدیق اکبر کے اندر آیا تو اب شکلیں بھی مشابہت کرنے لگ گئی. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. صدیق اکبر نے جب یہ معاملہ دیکھا اپنا کرتا اتارا اور حضور کے اوپر چھاؤں کرنا شروع کر دی. صدیق اکبر کا عقیدہ کتنا پیارا ہے, بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی جس کے اوپر چھاؤں کی جا رہی ہے وہی آقا ہے, جس نے کرتا اتار کر حضور پر نچھاور کیا ہے وہی غلام ہے. لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے. صدیق اکبر نے اپنا کرتا اتار کر حضور پر چھاؤں کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے اور یہ اس کے آقا ہے. یہ غلام ہے, یہ اس کے آقا ہے. حضور تشریف لائے اور سب بچیوں نے میلاد منائے, لوگ ڈف بجائے, جس طریقے سے بجائی, کسی نے برتن بجائے, علماء کرام نے لکھا کسی نے دیواریں بجائی اپنی دھن میں. بھئی جب حضور آ گئے تو بھی خوشی آ گئی, نعمت مل گئی, کائنات کی ساری نعمتیں مل گئی تو بندہ خوش ہو جاتا ہے نا, پھر بندہ جھوم اٹھتا ہے اور پھر جھوم کے یہ بھی کہتا ہے سرکار کی آمد, آقا کی آمد. اور جس کو خوشی ہے وہ سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد. اور یہ بھی کہہ رہے ہوں گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرائے والضحیٰ. حضور تشریف لے آئے, میلاد ہوا, جلوس ہوا, حضور تشریف لے آئے. ہر بندے کی خواہش تھی بھائی حضور جو ہے میرے کاشانہ ایک رس میں قدم رنجا کریں. یہاں کوئی ولی آ جائے بھائی, کسی کا پیر آ جائے, کسی کا کامل استاد آ جائے اور عقیدت مند کوئی عالم آ جائے تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے عالم کو بھی چھوڑیں. اللہ نے ہمیں بھی یہ عزت دی ہے کہ کوئی امام بھی باہر نکلے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قدم رکھ دیں قاری صاحب ہمارے گھر میں. بلکہ حافظ قرآن کو بھی چھوڑیں. یہاں دیکھیں یہاں ننے مننے بچے یہاں بھی پہلا سپارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لوگ آتے ہیں حضرت ان کو تو بھیجیں, ہمارے گھر میں پیاری پیاری الحمدللہ تو سنا کر جائیں. پیاری پیاری الحمدللہ تو سنا کر جائیں, یہ سنائیں کہ ان کا بھی عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما دے. اب ہر بندے کی
رہ گیا ہمارا. ہر بندے کی خواہش کیا تھی؟ ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب حضور 200 سال پہلے جو بادشاہ نے گھر بنایا تھا، جو دھکا دیا تھا، حضور جانتے تھے. لیکن حضور اس اپنی امت کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر چاہوں تو میں خود بھی اس گھر میں چلا جاؤں. لیکن حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ چھوٹے موٹے کام تو میری اونٹنی کر لے گی. اب حضور نے کہا میری اونٹنی جہاں رکے گی وہیں پر میں رہائش کروں گا. اب ہر بندہ کوئی گھاس لے کر، کوئی کیا لے کر، کوئی کیا کہ اونٹنی ادھر آئے. اب ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کی اونٹنی کو بھی علم ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے. ارے بدبخت، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ حضور جب آ گئے ہیں تو سارے معاملے حل ہو گئے نا. تجھے تیرے سے تو افضل وہ اونٹنی ہے. حضور نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا اس گھر میں، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی حضور وہیں تشریف رکھیں گے. اب اونٹنی کو چھوڑ دیا، اب اونٹنی چل رہی ہے، صحابہ اس کے پیچھے پیچھے، کوئی اسے پکار رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی تھپکیاں دے رہا ہے. اونٹنی ادھر بیٹھ، لیکن اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ میں نے رکنا کہاں ہے. وہ وہیں جا کے رکی جہاں بادشاہ نے 200 سال پہلے جو گھر بنایا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. پتا چلا کہ جو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور کو بھی بتایا کہ میں نے کہاں رکنا ہے. ہمارے آقا کیسے ہیں پھر؟ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. کیوں نہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے بھائی بندہ جو 11ویں کی شب تھی، میرے آنے کا ٹائم تھا جب، تو یہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نہ کہ چوکوں میں بیٹھ کے گپے لگا رہا تھا، نہ کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، نہ کہ فلم میں ڈرامے دیکھ رہا تھا. نہ یہ تو وہی عاشق ہے جو مسجد اقصی میں بیٹھ کر میرے نعرے لگا رہا تھا، نعرہ